افریقہ کے وسیع میدانوں میں بھوک کا ایک قانون ہے۔ یہاں طاقتور کو بھی کبھی کبھی کمزور کے سامنے ہار ماننی پڑتی ہے۔ ایک مادہ چیتا جو اپنے بچوں کا پیٹ بھرنے کے لیے نکلی ہے، ایک ایسے شکار کا انتخاب کر بیٹھی ہے جو اس کی توقعات سے کہیں زیادہ طاقتور نکلا۔ کرنٹ گوزیل یہ کوئی معمولی شکار نہیں تھا۔ اس کا وزن مادہ چیتے سے دوگنا ہے۔ چیتے کے بچے اپنی ماں کی مدد کو پہنچتے ہیں تو لگتا ہے کہ شکار ان کے ہاتھ میں ہے، لیکن گوزیل نے بھی ہمت نہیں ہاری اور شکار ان کے ہاتھ سے جا نکلا۔ ایک سیکنڈ میں بازی پلٹ گئی۔ گوزیل نے اپنے سر کو جھٹکا دیا اور اس کے 30 انچ لمبے تیز نما سینگ سیدھے چیتے کے جسم میں پیوست ہو گئے۔ یہ ایک کاری ضرب تھی۔ ماں چیتا درد سے بلبلا اٹھی۔ اس کے جسم کے اندرونی اعضاء سب خطرے میں ہیں۔ گوزیل تو اپنی جان بچا کر نکل گیا، لیکن یہ چیتا اب ہمیشہ کے لیے اپاہج ہو چکا ہے۔ ایک ایسا چیتا جو دوڑ نہ سکے، وہ بھوکا مرنے کے لیے محکوم ہے۔ ماں کی یہ ہار ان دو ننھے بچوں کے لیے موت کا پروانہ ہے۔ اب وہ شکاری نہیں رہے، بلکہ خود شکار بننے کے لیے تیار ہیں۔ قدرت کا یہ ظالمانہ قانون ایک خاندان کا چراغ گول کر گیا ہے۔ افریقی سوانا کا تپتا ہوا میدان، یہاں ہر ایک سیکنڈ قیمتی ہے۔ ایک ہنی بیجر جو اپنی بہادری کے لیے پوری جنگل میں مشہور ہے، آج ایک بڑے سانپ کو پکڑا ہوا ہے۔ یہ کوئی معمولی شکار نہیں، بلکہ ایک خوفناک سانپ ہے جس کی گرفت کسی بھی جانور کو موت کے منہ میں بیچ سکتی ہے۔ ہنی بیج بغیر کسی خوف کے اپنے شکار پر حملہ آور ہیں اور آخرکار اپنی طاقت سے اسے قابو کر لیتا ہے۔ لیکن جنگل کا اصول ہے کہ طاقتور کا شکار ہمیشہ کسی دوسری کی نظروں میں ہوتا ہے۔ دور سے ایک گیدڑ یہ منظر دیکھ رہا ہے۔ گیدڑ جو فطرت کا ایک بڑا موقع پرست شکاری ہے، اب اس شکار کے قریب آیا۔ ہنی بیج نے اپنی محنت سے شکار تو کر لیا، مگر اب اسے ایک اور جنگ کا سامنا کرنا ہے۔ گیدڑ کی نظریں اس سانپ پر جمی ہیں اور وہ موقع ملتے ہی ہنی بیج کے شکار کو چھیننے کی کوشش کر رہا ہے۔ صورتحال مزید کشیدہ ہو گئی ہے۔ ہنی بیج جو اپنی شکار کو بچانے کے لیے آخری حد تک لڑنے کو تیار ہے۔ گیدڑ کا دوسرا ساتھی بھی میدان میں آ چکا۔ اب ہنی بیج ایک طرف اور دو چالاک گیدڑ دوسری طرف۔ دونوں گیدڑ اب مل کر ہنی بیج پر دباؤ ڈال رہے ہیں۔ وہ اس بڑے سانپ کو ہنی بیج کے جبڑوں سے کھینچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ طاقت اور تعداد کے درمیان ایک ایسی کشمکش ہے جہاں پر لمبا فیصلہ کن ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح گیدڑ ہنی بیج کو اپنی جگہ سے ہلانے اور اسے تکانے کے لیے مسلسل حملے کر رہے ہیں۔ ہنی بیج غراتا ہے، اپنے پنجے دکھاتا ہے، لیکن گیدڑ اپنی حکمت عملی سے پیچھے نہیں ہٹ رہے ہیں۔ یہ قدرت کی ایک ایسی حقیقت ہے جہاں محنت کسی اور کی اور پل کوئی اور چکنا چاہتا ہے۔ سانپ اب ان گیدڑوں اور ہنی بیج کے درمیان ایک رسی کی طرح کھینچ رہا ہے۔ کیا ہنی بیج اپنے شکار کا دفاع کر پائے گا یا گیدڑ کی یہ جوڑی اسے خالی ہاتھ لوٹنے پر مجبور کر دے گی؟
جنگل کی یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ یہاں صرف طاقت ہی نہیں بلکہ اتحاد اور حکمت عملی بھی بقا کے لیے ضروری ہے۔ تناؤ اپنی انتہا پر ہے، گیدڑ مسلسل حملے کر رہے ہیں، لیکن ہنی بیچز ہار ماننے والوں میں سے نہیں۔ اپنی بے مثال طاقت اور ہمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہ آخرکار گیدڑوں کے ارادے کو ناکام بنا دیتا ہے۔ وہ سانپ کے بڑے جسم کو مضبوطی سے اپنے جبڑوں میں جکڑتا ہے اور جنگل کے گھنے درختوں اور جھاڑیوں کی طرف بڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ گیدڑ ایسے دور تک جاتے ہوئے بے بسی سے دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ ہنی بیچز اب درختوں کی گہری پناہ میں محفوظ ہے، جہاں وہ گیدڑوں کی پہنچ سے دور ہے۔ یہاں وہ سکون سے بیٹھ کر اپنی اس طویل اور سخت جنگ کے بدلے میں حاصل ہونے والی خوراک سے لطف اندوز ہوگا۔ یہ فتح ہمیں یاد دلاتی ہے کہ جنگل میں صرف تعداد ہی نہیں بلکہ اصل طاقت وہ حوصلہ ہے جو کبھی ہارنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ افریقہ کے سوانا میں دریا زندگی کی لکیر بھی ہے اور موت کا جال بھی۔ یہاں پانی میں نہ صرف مگرمچھ چھپے ہوتے ہیں بلکہ کنارے پر شکاری بھی گات لگائے بیٹھے رہتے ہیں۔ آج یہ دریا ایک ایسا ڈرامائی مقابلے کا گواہ بننے والا ہے جس کا تصور شاید خود شکاریوں نے بھی نہیں کیا تھا۔ یہ مضبوط جسامت والا ہرن دریا کے ماحول میں رہنے کا ماہر ہے۔ اس کے بڑے اور تیز سینگ اس کے دفاع کا اہم ہتھیار ہیں، لیکن آج اس کی قسمت اس خطرے کی طرف لے آئی۔ گھنی جھاڑیوں کے پیچھے شیروں کا ایک پورا گروہ ہے جس میں کئی شیرنیاں شامل ہیں۔ انتہائی خاموشی سے اس کی حرکت پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ ایک چھوٹی سی غلطی بھی ان کا شکار بھگا سکتی ہے۔ جیسے ہی ہرن پانی کے قریب پہنچتا ہے، ایک شیرنی بجلی کی تیزی سے جھاڑیوں سے نکل کر اس پر چپٹتی ہے۔ ہرن بدحواسی میں پانی کی طرف بھاگتا ہے، لیکن شیرنی کے ارادے اس سے بھی زیادہ خطرناک ہیں۔ وہ شیرنیاں جو عام طور پر پانی سے کتراتی ہیں، آج اپنی بھوک مٹانے کے لیے پانی میں چھلانگ لگانے سے بھی نہیں دریغ کر رہے ہیں۔ شیرنی پانی میں ہرن پر حملہ کر دیتی ہے۔ ہرن اپنی سینگوں سے دفاع کر رہا ہے اور شیرنی اس کی گردن پکڑنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اب یہ بقا کی جنگ ہے۔ ہرن اپنی پوری طاقت سے شیرنی کا مقابلہ کر رہا ہے۔ اس کے تیز سینگ شیرنی کے لیے ایک بڑا خطرہ ہے اور وہ اسے پانی میں ڈبونے کی کوشش کر رہا ہے۔ شیرنی کی گرفت مضبوط ہے، لیکن ہرن ہار ماننے کو تیار نہیں ہے۔ پانی کی لہریں ان کی زبردست لڑائی کی گواہ ہے۔ کیا ہرن کا یہ سخت دفاع اسے بچا پائے گا؟ شیرنی آخرکار ہرن کو قابو کر لیتی ہے، لیکن کیسے؟ شیرنیاں بھی اس کی مدد کے لیے جھاڑیوں میں آ جاتی ہے۔ ان کے مشترکہ حملے کے سامنے ہرن کی مذمت دم توڑ دیتی ہے۔ آخرکار شیروں کا یہ گروہ اس مضبوط شکار کو قابو کر کے کنارے پر لانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ یہ فتح ان کی حکمت عملی اور بھوک سے لڑنے کی پختہ ارادے کا ثبوت ہے۔ دریا کا یہ کنارہ اب ان کی جشن کا میدان ہے۔ آخرکار شیروں کا یہ گروہ اس مضبوط شکار کو قابو کر کے کنارے پر لانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ یہ فتح ان کی حکمت عملی اور بھوک سے لڑنے کی پختہ ارادے کا ثبوت ہے۔ دریا کا یہ کنارہ اب ان کے جشن کا میدان ہے۔